الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود و سلام اس کے بزرگ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں، اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ آج کا جمعہ کا خطبہ حج کی فضائل میں ہے۔ چند آیات احادیث جو خطبے میں پڑھی جانے والی ہیں ان کا مختصر سا ترجمہ خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تمام عثمان کو حج و زیارت نصیب فرمائے۔ ہر قوم میں جو نبی بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے احکام متعلق کتاب بھیجایا، توریت اتری، نہ انجیل نہ زبور۔ ایسے ہی ہمارے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تو سینکڑوں احکام قرآن میں ہے۔ ہر مسلمان کو سب پر عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، چارہ کار نہیں، چھٹی نہیں ہے۔ پر مزید چونکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے حبیب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب میں پیارے ہیں، انعامی فرمایا کہ ان تمام میں اگر کم از کم 5 بھی کر لیے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی، دوزخ سے بچ جائیں گے۔ ان 5 میں حج بھی ہے۔ سرکار فرمان ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا دل سے کہ سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں ہمارا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور کعبۃ اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب 5 بھی نہیں کرتے کیا کریں گے؟ اب 5 میں کلمہ تو پڑھ لیے، اب 4 بچ رہے ہیں۔ حج زندگی میں ایک ہی بار ہے، وہ بھی استعداد ہے تو، اور زکوٰۃ سال میں ایک بار اگر پیسہ جمع رہا، اور روزہ بھی سال میں ایک بار ہے، اب مستقل کرنا نماز کا ہے، تو حج بھی 5 میں ایک اللہ اسلام کا رکن ہے۔ کہ خود بھی آیات ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص لوگوں میں سے کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، یعنی آنے جانے کا خرچ اور واپس آنے تک بیوی بچوں کو کھانے پینے کا خرچ رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس پر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا حج کرنا لازم ہے، فرض ہے، چھٹی نہیں ہے۔ جا کر آنے تک کے پیسے اگر ہیں، واپس آنے تک اگر گھر والوں کے لیے خرچہ ہے تو چھٹی نہیں ہے، اس پر لازم ہے۔ اور فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے حج و عمرہ پورا کرو، حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ اور فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کا 10 دن۔ مثلاً وہ اصل حج کے جو ہے ارکان 8 سے 13 تک ہے، 5 دن تکبیر مارنا ہے، طواف ہے، مینا میں وہ عرفہ میں ٹھہرنا، رات مزدلفہ، دن میں مینا میں قربانی کرنا، 5 دن مین کورس ہے وہ۔ مگر اب شوال کے مہینے سے احرام مان سکتے ہیں آپ، حج کے مہینے۔ اللہ مانتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہے، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان میں احرام ماننا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص بھی ان مہینوں میں احرام مان کر یا تلبیہ کہہ کر لبیک اللہم کہہ کر نیت کے ساتھ اپنے پر حج لازم کر لیا، حج کو لازم کر لیا، لبیک کہہ کر یا احرام مان کر،
نیت کے ساتھ. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اس کے لیے نہ رفث جائز ہے، نہ جھگڑا، نہ گناہ کی بات. جھگڑا کرنا بھی ہاں دنوں میں برا ہے، حج میں تو اور منع ہے، اور گناہ تو گناہ ہی ہے. اور رفث کے معنی بیاں بیوی آپس میں ایسی گفتگو کرنا جس سے جماعی خواہش پیدا ہو. وہ بات بھی نہیں کرنا ہے، ایسی گفتگو بھی نہیں کرنا کہ خواہش پیدا ہو، اتنا معاملہ کر. حدیث ہے سرکار مایا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگو تم پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے. حدیث مسلم کی ہے. ایک صحابی نے کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال کرنا فرض ہے؟ پھر فرمایا فرض ہے، ہر سال کرنا فرض ہے. 3 بار دہرایا. سرکار فرمایا جو میں حکم دو کرو. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تم اس کو نہیں کر سکتے تھے. میں کہتا تو فرض ہو جاتا. اگر میں کہتا ہر سال کرنا فرض ہے تو اللہ جو ہے فرض کر دیتا. جس کو تم نہیں کر سکتے، یہاں ایک پانی بھی ملا کے اللہ تعالیٰ اصل ہر چیز کا اختیار اللہ کو ہے، مگر اللہ تعالیٰ کچھ اختیار بندوں کو دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اختیار اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، جس کو تم نہیں کر سکتے. اس پر یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے لوگو ان چیزوں کے متعلق سوال مت کرو ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر ہو جائے تو تم برا لگے گا. حکم دیا کرنا ہے بس. حکم آئے وہ بنی قربانی ہو گائے کی، بیل گائے کی، کوئی بھی گائے کاٹنا تھا، گائے کیسی ہونا، کلر کیسا ہونا، شرائط پڑھتے گئے. زیادہ سوالات کی ممانعت تھے. حدیث میں آیا اللہ نے مانگنے اور سادہ سوال کرنے سے کو ناپسند کیا ہے. بولے وقت عمل کرنا ہے. اب کی کھو میں جائیں گے پریشانی آپ. تو اب یہاں پر یہ بھی چیز ہم قرآن سے بھی حدیث میں اللہ پائیں. اللہ نے اپنے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اختیار عطا فرمایا ہے. سرکاری ہمارے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال فرض کرنا فرض ہے تم پر فرض ہو جاتا، جس کو نہیں کر دیتے تھے. اور قرآن میں کیا آیا ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. یہ بنی اسرائیل کے جو آگ لگائے ہوئے ہیں، جب بھی آگ لگائے تھے، اپنی توریت انجیل دیکھتے ہیں حضور کی صفات. کیا صفات ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال کرتے ہیں. دیکھیے اختیار اللہ دیا، اختیار اللہ دیا اپنے طرف سے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام کرتے ہیں. جو چیز ناپاک ہے حضور ان کو حرام کر دیتے ہیں. اختیار اللہ کا دیا ہوا اختیار. اور آگے قرآن میں ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ پر اور قیامت ایمان نہیں رکھتے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیے ان کو حرام نہیں کرتے. اللہ کا اختیار ہے. آج خود اور حدیث ہے حضور نمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کو فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو. اور ہمارے حضور نے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو صرف اللہ کے لیے کیا، شہرت نہیں. روایت میں قیام لوگ عمرہ جو ہے تفریح حج کریں گے. وہاں کی سنا کئی شیخان ان کے ڈیروں میں ایئر کنڈیشن نہیں لگا ہوا ہے. مینا میں ڈیرے ہیں جو شیخاں آئے تفریح کو آئے، حج کو کئی حج کر لیے پھر آئے تو ان کے ڈیرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، تفریح ہو رہی، بس کاروبار کی نیت سے جا رہے ہیں. نیت صرف اللہ کے لیے رہنا، واپسی میں آپ کر لیے کاروبار پورا نہیں ہے، اجازت ہے اس کی. حج سے واپسی کے بعد کچھ آپ مال لائیں تو جائز ہے، مگر شروع میں نیت ہے نا حج کے لیے. حج کو والا ہر سال جا رہے ہیں، کچھ ادھر سے ادھر ادھر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں. حج اصل حج جو اللہ کے لیے ہونا ہے.
سکا نمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، جماع کا معاملہ نہیں کیا، ولم یفسق، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو حج کے بعد وہ ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر کو، گناہوں سے بالکل پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں، ابھی آیا ماں کے پیٹ سے، رتی بلا گناہ نہیں ہے۔ ایسے کہ حج اللہ کے لیے اگر ہوا تو گناہوں سے پاک ہوگا۔ رسول اللہ بول رہے ہیں، کوئی کھلونا نہیں ہے بچوں کو کھلا رہے، دل لگی کر رہے، رسول اللہ فرمائے اللہ کے لیے کرے برابر معاف۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو حاجی مخلص حاجی ہے اس کا حج مقبول ہے یقینی طور پر، تو وہ قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی وہ کفارہ ہے۔ ایک عمرہ کرے پھر بیچ میں نہیں گئے، ایک سال ہوا، درمیان میں گناہ ہو گئے، پھر عمرہ کرے تو یہ پیچھے کے گناہ پورے معاف۔ کیا اللہ کا انعام دے، اللہ کا انعام، عبادت بھی ہو رہی ہے اور ہماری خطائیں معاف ہو رہی ہیں، اللہ کا انعام دیکھیں۔ بیماریاں آتی، حدیث میں بیماری آئے گناہ معاف، بخار آیا گناہ معاف، پھنسی پھوڑا صدمہ، باپ مرا، اماں مری، بیوی مرے، بچے مر گئے، بیمار پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سسرا کچھ بول دیا، ساس کچھ بول دی، محلے والا ستایا، صدمہ ہو گیا، بھائی شادی کرتے بدل گیا، ایک دم تکلیف ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہو گناہ معاف ہوتے ہیں قرآن حدیث سے۔ یہاں تک حدیث میں آیا کہ کسی مومن کے دماغ پر تھوڑے فکر بھی آ گئی گناہ معاف، آپ کنجی کھو گئی، آپ کی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ایک گھٹا ڈھونڈ لیے، گناہ مورے معاف۔ حدیث میں آیا بیوی عائشہ کو بخار آیا، بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا تو غصے میں بخار کو بہت برا بھلا بول رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ بخار کو برا مت کہو، اے عائشہ بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ یہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کرتا ہے جیسے لوہے کی بھٹی، آگ کی بھٹی لوہے کے محل کو صاف کر دی۔ تو ہم مصیبت ہماری نعمت ہے، کافی کے لیے نہیں ہے، چونکہ میرے بعد کافی کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نعمت ہے۔ ہر مصیبت، ہر صدمہ، ہر غم، ہر پریشانی ہمارے نعمت ہے، ہماری دنیا میں جو کرتے ہیں معاف ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں کیا ہے، ذریعہ کچھ بھی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، ادھر سے معاملہ۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اور فرمایا وما اصاب من فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، زمین میں تمہاری جانوں میں کہ تم کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ پہنچنے سے بہت پہلے ہم اس کو ایک کتاب میں لکھ کے رکھیے، 50,000 میں لکھ دیا، اللہ لکھ دیا یہاں ان کو یہ ہونے والا، یہاں انڈیا میں کیا، اللہ کی طاقت ہے، قوت اللہ کی۔ کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ایک وقت میں سب کی زندگی چل رہی ہے، سب کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، سب کی پرورش ہو رہی ہے، اور پیدائش سے موت تک کروڑوں انسان، ہر ایک ایک حرکت، ایک ایک کیا گزرنے والا اس کے اوپر سب لکھا ہوا ہے۔ طاقت اللہ کی، علم اللہ کا، کروڑوں انسان ان کی زندگی موت ہر چیز لکھی ہے۔ تو ہمارا آگے مایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کو بالکل آسان ہے، تم کو پہنچنے سے پہلے لکھ دیا ہے، اللہ پہلے لکھ دیا آپ کی پیدا سے مطلب کیا ہونے والا، آپ کے لیے کیا ہونے والا ہے، میرے لیے کیا ہونے والا ہے، ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز گزرنے والی میرے اوپر لکھ دیا، ایک ہی نہیں ہے، کروڑوں انسانوں کی ہے۔ پھر فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ پھر آگے فرمایا لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو چیز تم کو نہیں ملی اس پر افسوس مت کرو۔ ارے میاں ملنے کا تھا، میاں ماموں کی بیٹی خوبصورت تھی یار، رسم کرے، ہاتھ دے دیے، ارے نہیں میاں تقدیر میں نہیں تھی، وہ یہ کالی ہے مگر نماز کی پابند ہے، ماں باپ تھوڑا نہیں، یہ اچھی ہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ دیا ہے پیسہ دولت جائیداد اس پہ اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، وہ لکھا ہوا ملا، لکھا ہوا آپ کو ملا، آپ کو لکھا، میرے جو لکھا نہیں ملا، ہر کی لکھ دیا اللہ، جو لکھا ہوا اس پہ اکڑنا نہیں ہے، آئی میرے کو مل گیا نہیں، لکھا ہوا ملتا، جو لکھا ہے جس کے لیے وہ ملتا، میرے لیے لکھا ملا، اور جو نہیں ملا نہیں ملتا۔ جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف عقیدہ تو دو کی ہے، جو چیز پہنچنے کی مصیبت وہ پہنچتی ہے،
اور جو راحت ملنے والی ملتی ہے، ہمارا ایمان اس کے پر ہے. تو جو ہے آج ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص اتنا استوشا رکھتا ہو جو اس کو کعبۃ اللہ پہنچا دے، اس کے بعد بھی حج نہیں کرے، اس کو اختیار ہے. یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کیا تنبیہ ہے صاحب، رکھنے کے نہیں جا رہے، آج کریں گے کل کریں گے، بہت آیا تھی. اور حدیث میں آیا من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے جلدی کرے، چونکہ شرائط آنے کے بعد تاخیر جائز نہیں. اللہ ہم سب کو جو حج نہیں کرے حج نصیب فرمائے، اور خوش نصیب لوگ ہیں ہمارے. اللہ کبیر بھائی، ہمارے یوسف بھائی، کئی لوگ جا رہے ہیں اس سال بھی، کئی پہلے حج کر چکے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ حج کراتے ہیں، اللہ قبول کرے. اللہ اور لوگ ہم کو حج دے، جو استطاعت ہے سب کو حج عطا فرمائے، سکا زیادہ نصیب فرمائے، اور گناہ معاف کرے. حج کے بعد نیکی میں ہم رہیں. اور آخری اب کو جا رہے تو کتاب مسائل کی سال بھر کی فری لے سکتے ہیں، بس جلد پیچھے پیچھے اول اگرچہ 50 بھوی عمل فری ہے جو حج کو جا رہے ہیں، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے پورے مسائل ہیں. واقعی جا رہے ہیں تو میرے پاس کبھی بھی آگے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بغیر ہدیے لے سکتے ہیں. مگر جانا جا رہے ہیں کتاب لینے یعنی فری میں لوگ پہنچتے فوراً. اللہ واقعی حج کو جا رہے ہیں تو نہیں آئی کتاب. اللہ ہمیں نہیں کر دے. اور ساری نیکیاں، نماز، روزہ، ماں باپ کی خدمت، حلال روزی، اور ہر نیکی عطا ہمیں ہر گناہ سے بچا لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا وسلم. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرما، ہر ناکی سے بچا، ہر گناہ سے بچا، ہر سے بچا، ساری کام عطا فرما، ایک اور نیک کر دے، سب مقاصد پورے فرما، بیماری شفا دے. ہمیں جن کے گھر میں بچی چابیاں کر دیا اللہ، اور جو بیماری شفا دے، روزگار نہیں روزگار دیا اللہ، جھگڑا ہے محبت دے دے، ہر فتنے سے، شیطان کے، نفس کے، مخلوقات کے فتنے سے، دنیا کی، آخرت کی، قبر کی، قیامت کے سب ہم سب کو بچا لے اللہ، گھر والوں بچا لے اللہ، ساری نیت ہم آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ